السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے 9th کلاس کے سلیبس کے مطابق قرآن پاک کی سورت فرقان، جس کا ترجمہ، تفسیر اور اس کا خلاصہ بیان کر رہی ہوں۔ توجہ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ شعراء، جو میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کر رہی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ سورۃ شعراء سورۃ فرقان مکی صورت ہے۔ اس میں 77 آیات ہیں، یعنی یہ صورت میں فرقان کا ترجمہ بیان کر رہی ہوں اور اس کی تفسیر۔ تو ناظرین ملاحظہ فرمائیے، تعارف یہ ہے کہ سورۃ فرقان مکی صورت ہے، اس میں 77 آیات ہیں۔ تعارف فرقان کا معنی ہے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ اس صورت کی پہلی آیات میں فرقان کو فرقان قرار دیا گیا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ فرقان ہے۔ سورۃ فرقان کا خلاصہ اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات اور کفار کے اعتراض کا جواب ہے۔ مضامین: سورۃ فرقان کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور قرآن مجید کی سورۃ فرقان کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور قرآن مجید کی حقانیت کا جامع بیان ہے۔ جھوٹے خداؤں کی بے بسی اور لاچارگی کا ذکر ہے۔ قرآن مجید اور عقیدہ رسالت پر مشرکین کے اعتراضات کا بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ اس صورت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ظالموں کی حسرت کا بیان ہے۔ تو ناظرین، انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے والی قوموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر کر کے قریش، مکہ اور ایسے تمام مجرموں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ تو سورۃ فرقان کے آخر میں رحمان کے پسندیدہ بندوں کی صفات کا بیان ہے۔ یہ بندے رحمان کے خاص بندے ہیں۔ یہ زمین پر عاجزی اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ اگر جاہل لوگ اس سے الجھنا چاہیں تو یہ ان کے ساتھ نہیں الجھتے، پوری رات خواب غفلت میں نہیں گزارتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے راتوں کو آباد رکھتے ہیں۔ زندگی کے ہر معاملے کی طرح مال خرچ کرنے میں بھی میانہ روی سے کام لیتے ہیں، نہ تو بخل کرتے ہیں اور نہ ہی زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں۔ انسانی جان کی حرمت اس قدر ملحوظ رکھتے ہیں کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، بدکاری سے کوسوں دور رہتے ہیں، جھوٹ اور گناہوں کے مجلسوں کے قریب نہیں جاتے، فضول باتوں اور فضول کاموں سے انہیں سروکار نہیں، بغیر تحقیق کسی کام میں نہیں پڑتے اور بغیر تصدیق ہر بات کو مان نہیں لیتے۔ تو ناظرین، اس صورت کے علمی اور عملی نکات یہ ہیں کہ سورۃ فرقان کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ ہی ہیں۔ قرآن مجید حق اور باطل میں فرق کرنے والا کلام ہے جو تمام جہانوں کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے حضرت
اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر اعتراضات کا بنیادی سبب قیامت کو جھٹلانا ہے۔ برے لوگوں کو دوست بنانے والے دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور قیامت کے دن بھی اپنے آپ پر افسوس کرتے ہیں۔ تو یہ پوائنٹ نمبر 4 ہے۔ قیامت کے دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ میری قوم کے بہت سے لوگوں نے اس قرآن پر عمل کرنے کو چھوڑ رکھا تھا۔ نمبر 5 ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے خاص صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کو خاندانی حسب، نسب، زبان یا خوبصورتی کی وجہ سے مقام نہیں ملتا، بلکہ اچھے کردار اور اچھی صفات کی وجہ سے ملتا ہے۔ تو ناظرین، ایک حدیث ہے سورۃ فرقان کے حوالے سے کہ کوئی بندہ جب قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا اور اس سے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس پر حرام کر دے گا۔ یہ صحیح بخاری 6423 شائع کردہ بک میں ہے۔ تو ناظرین، اب میں سورۃ فرقان کے حوالے سے ایک پہرے کا ترجمہ بیان کرتی ہوں، ذرا غور کیجئے، سنیے اور امتحان کی تیاری کے مطابق جو پیرا ہے اس کے امتحان میں آنے کا امکان ہے۔ یعنی لمن ارادہ این یذکر او ارادہ شعوراً، یعنی اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزار بننا چاہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے جاہل لوگ بات کریں تو کہتے ہیں سلام ہے۔ اور جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَہَنَّمَ، اور جو دعا کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، یعنی ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے۔ ان عذابہا کان غراما، بے شک اس کا عذاب تکلیف دہ ہے۔ انہا ساعت مستقرہ و مقامن، بے شک وہ بری جگہ ہے تھوڑی دیر ٹھہرنے اور مستقل رہنے کے لحاظ سے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفون، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں، اور ولم یقتروا، اور نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ولم یقتروا، اور نہ کنجوسی کرتے ہیں۔ وکان بین ذالک قواما، ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پوجتے۔ مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ ولا یزنون، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ اور جو ومن یفعل ذلک یلقی اثاما، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، قیامت کے دن ان کے لیے عذاب بڑھایا جائے گا اور وہ اس میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل، عملا صالحا، اور نیک عمل کیے، تو یہ لوگ ہیں فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم
हसनात, کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت غفور الرحیم، بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو بے شک وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے. وَالَّذِينَ لَا يَمْشُونَ الزُّورَ، اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا، اور جب کسی بیکار بات پر، بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، جب کسی بیکار بات پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں. تو ناظرین، یہ پہلا میں نے بیان کیا ہے سورۃ فرقان کا، اور امتحان میں سے اسی میں سے چند آیات کا ترجمہ آنے کا امکان ہے. اسے ذرا تفصیل سے اور اچھی طرح یاد کر لیجئے. اب میں سورۃ فرقان ہی میں ایک دعا ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے. تو مشکل لحاظ سے اس میں سے کچھ لفظی معنی ہے، یعنی عربی کے اردو میں میننگز دیے گئے ہیں. یمشونا، وہ چلتے ہیں. یبیتونا، وہ رات کو گزارتے ہیں. اسرف، وہ دور کرتے ہیں یا دور کر دے. مستقرہ، ٹھہرنے کی جگہ. ذریتاً، ہماری اولاد. قرۃ العین، آنکھوں کی ٹھنڈک. خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے. ما یا ببو، پرواہ نہیں کرتے. سیئاتم، ان کی برائیوں کو. لم یخروا، وہ نہیں گر پڑتے. تو ناظرین، اب مشقی سوال جس میں آپشن ہے پہلے تو درست آپشن میں بتاؤں گی. حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا معنی ہے سورۃ فرقان کا. سورۃ فرقان کے آخر میں صفات بیان کی گئی ہے رحمان کے بندوں کی. قرآن مجید نازل کیا گیا ہے تمام جہانوں کے لیے. رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاص مقام ملتا ہے اچھے کردار سے. تو ناظرین، اب میں مختصر چند سوال ہیں جو شارٹ سوال ہوں گے ان کا ذکر کر رہی ہوں. توجہ فرمائیں. یعنی پہلے سورۃ فرقان کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ فرقان کا معنی ہے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا. اس سورت کی پہلی آیات میں قرآن مجید کو فرقان قرار دیا گیا ہے، یعنی حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ فرقان رکھا گیا ہے. سوال نمبر 2 ہے، سورۃ فرقان کا خلاصہ لکھیں. تو سورۃ فرقان کا خلاصہ اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات اور کفار کے اعتراضات کا ذکر ہے. سوال نمبر 3 ہے، سورۃ فرقان کے علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کرنے ہیں. نمبر 1 ہے، قرآن مجید حق و باطل میں فرق کرنے والا کلام ہے جو تمام جہانوں کے لیے نازل کیا گیا. نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر اعتراضات کا بنیادی سبب قیامت کو جھٹلانا ہے. ناظرین، اب وہ چند آیات جن کا ترجمہ امتحان میں آنے کا 100% امکان ہے تو وہ یہ ہے.
लिमन दी गई आयत का बामहावरा तर्जमा लिमन अरादा यज़क्करा औ अरादा शकूरा, यानी उस शख्स के लिए जो नसीहत हासिल करना चाहे या शुक्रगुजार बनना चाहे। इन्ना सात मुस्तकर्रा मकामा, बेशक वो बुरी जगह है थोड़ी देर ठहरने या मुस्तकिल रहने के लिहाज से। वमन ताबा व आमिला सालिहन फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहन, यानी वमन ताबा आमिला सालिहन फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, इसका तर्जमा है और जो तौबा करे और नेक अमल करे तो बेशक वो अल्लाह ही की तरफ रजू करता है। वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूरा व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामन, यानी वल्लज़ीना ला यशहदू, और वो जो झूठी गवाही नहीं देते, और जब किसी वाइज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामन, और जब किसी बेकार बात पर इनका गुज़र होता है तो शरीफाना अंदाज से गुज़र जाते हैं। तो नाज़रीन, ये आज मैंने आपके सामने सूरत फुरकान का तर्जमा और तफसीर बयान किया है। लिहाजा अपने बच्चों को, आज स्टूडेंट और ख़ुद भी इसे गौर से पढ़ें और इसे हिदायत हासिल करें ताकि इम्तहान की अच्छी तरह तैयारी हो जाए। और आइंदा नेक्स्ट में मैं सूरत शरा का तर्जमा और तफसीर बयान करूँगी इम्तहानी 9th क्लास के बच्चों की इम्तहानी तैयारी के मुताबिक। शुक्रिया, इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।